الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ایمان والوں میں سے بنایا ہے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام رسولوں پر، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اقترب للناس، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب ہو گیا ہے. حساب سے یہاں مراد ہے قیامت. لوگوں کے لیے قیامت قریب ہے. وهم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیرے ہوئے. یعنی ہم لوگ قیامت سے نزدیک ہیں، اور چونکہ قیامت آنے والی چیز ہے تو ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے. اور زمانے کے اعتبار سے بھی جو زمانہ گزر چکا ہے وہ زمانہ قیامت کے مقابلے میں، آنے کے مقابلے میں زیادہ حصہ گزر چکا ہے، اور قیامت آنے میں اب جو حصہ باقی ہے وہ کم حصہ ہے. قیامت ہمارے قریب ہے، بہت نزدیک، اور ہم کیا ہیں؟ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارا خالق بتا رہا، ہمارے حال کو جانتا ہے، ہمارے کیفیات کو اللہ رب العالمین جانتا ہے. ہم کس طریقے سے رہتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں، اللہ ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے. تو اللہ ہم لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب ہے، قیامت نزدیک ہے، اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. غفلت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، اور اس دنیا میں، دنیا کی لذتوں میں اور دنیا کی زینتوں میں کھوئے ہوئے ہیں. دنیا کے کام میں، دنیا کے آرام میں، دنیا کی لطافتوں میں گم ہیں. آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. آخرت کی تیاری کو بھول بیٹھے. اور یہ جو دنیا ہے جس میں ہم لوگ مگن ہیں، جس کی زینتوں میں کھوئے بیٹھے ہیں، یہ دنیا تو عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، فانی دنیا ہے. اصل دنیا تو موت کے بعد آخرت کی دنیا ہے، جو ہمیشگی والی دنیا ہے. ہمیں اصل اس دنیا کی تیاری کرنی ہے. قربان جائیے اپنے رب پر کہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، مسلمانوں میں سے بنایا ہے. اور گرچہ ہماری عمریں پچھلی امتوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، امت محمدیہ کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، اور سابقہ امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں. 500 سال وہ لوگ زندہ رہتے تھے، ہزار سال زندگی گزارتے تھے. اس کے مقابلے میں ہماری عمر بہت چھوٹی سی ہے. لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اس چھوٹی عمر میں بڑی خوبیاں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی سعادتیں ہیں. ایمان والوں کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے. لوگوں کی زندگی تو لہو و لعب میں ایسے ہی تمام ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن ایمان والوں کے لیے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اور اس چھوٹی سی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے اچھے مواقع رکھے ہیں، ایسے موسم رکھے ہیں، ایسی عبادات اللہ نے ہمارے لیے مشروع فرمائی ہیں جن کو انجام دینے سے بڑا ثواب ملتا ہے.
ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں جو پچھلی امتوں میں 100 ہزار سال زندگی گزارے۔ مثال کے طور پر یہ شعبان کا مہینہ جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، یہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کا مقدمہ، اس کی تمہید ہے۔ اب ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں، عن قریب کچھ دنوں کے بعد ہی اسی شعبان کے بعد جو اگلا مہینہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ، رمضان المبارک، برکت کا مہینہ، اس مہینے میں ایک رات کو اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلت دی ہے۔ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ایک رات کی بندگی 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر شمار کریں تو لگ بھگ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ گویا کہ امت محمدیہ کا آدمی، ایمان والا آدمی ایک رات عبادت کرتا ہے تو 83 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اب جو شخص کئی رمضان پاتا ہے، کئی شب قدر پاتا ہے، تو وہ آدمی اپنے حصے میں کتنے خیرات بٹور لیتا ہے، کتنی نیکیاں جمع کر لیتا ہے۔ ہم پچھلی امتوں کا مقابلہ عملوں کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہمارے اندر ہو، ہم اپنے ایمان کو کام میں لائیں اور عمل صالح کریں، تو پچھلی امتوں کے جو زندگیاں تھیں، لمبی لمبی زندگیاں، انہوں نے بڑے اعمال کیے ہوں گے، ہم کم وقت میں اور کم عملوں کے ذریعے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسی رمضان میں اللہ رب العالمین نے روزے کا بدلہ، قیام اللیل کا بدلہ اور شب قدر میں جاگنے کا بدلہ یہ رکھا ہے کہ سابقہ، یعنی زندگی میں ہم نے جو بھی گناہ کیا ہے، پوری زندگی کا سابقہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ برکت رمضان کے ایک مہینے کی ہے۔ ایک مہینہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اچھی نیت سے، اللہ کی رضا کے لیے بہتر طریقے سے، تو اللہ رب العالمین پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ایمان والوں کو دی ہے، امت محمدیہ کو دی ہے۔ جو رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کا اعجاز ہے۔ آپ 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں، جب سورج نکل جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیں، جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس جسم کا ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، صدقہ اتارنا چاہیے۔ اور اگر آپ 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیتے ہیں، جسم کے اندر جتنا جوڑ ہے، ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ جو شخص رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے، حج کا ثواب اسے ملتا ہے۔ جو شخص اشراق کی نماز پڑھتا ہے، حج و عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو شخص مسجد حرام جاتا ہے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے، 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ 1,00,000 نماز کو اگر آپ شمار کریں، دن میں 5 وقت کی نماز ہے، اس کو آپ شمار کریں 1,00,000 کے مقابلے میں، تو گویا کہ ایک وقت کی وہاں نماز 55 سال کی عبادت کے مقابلے میں ہے، عام جگہوں کے مقابلے میں 55 سال۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت دی ہے۔ مسجد نبوی میں اگر ایک نماز پڑھتے ہیں، 1000 نماز کے برابر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بڑے مواقع میسر فرمائے ہیں، تو ایمان والے ان مواقع سے جب فائدہ اٹھاتا ہے تو گزشتہ امتوں کی جو لمبی لمبی عمریں تھیں، اگر چاہے تو اعمال کے اعتبار سے ان سے بھی بڑھ جائے گا، ان سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع شعبان کا موقع ہے۔ شعبان بھی عظیم اور افضل مہینوں میں سے ہے، ایک عظیم الشان مہینہ ہے، لیکن بہت سارے مسلمانوں کو اس مہینے کی فضیلت اور اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث رکھتا ہوں،
اور اس حدیث کو سنیں، اس کا ترجمہ سنیں اور اس پر غور کریں۔ یہ حدیث سنن نسائی کی ہے، 2359 نمبر کی۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، اے اللہ کے رسول، شعبان میں جتنا آپ روزہ رکھتے ہیں اتنا روزہ ہم نے کسی مہینے میں آپ کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ حیرت سے پوچھتے ہیں، تعجب کرتے ہوئے صحابی رسول پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول شعبان میں آپ کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ شعبان کا رکھتے تھے، یعنی تقریباً پورے مہینے کا، کچھ کم سمجھ لیں، 2 4 20 25 کے قریب سمجھ لیں، تقریباً پورے مہینے کا روزہ شعبان کا رکھتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اسی پر تعجب کرتے ہوئے صحابی رسول اسامہ بن زید سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ آپ دوسرے مہینوں میں اتنا روزہ نہیں رکھتے جتنا روزہ آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، قال ذلك شہر یغفل الناس عنہ بین رجب وشعبان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین فانا احب ان يرفع عملی وانا صائم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، ذلك شہر، یہ شعبان وہ مہینہ ہے، یغفل الناس عنہ، جس مہینے کے بارے میں لوگ غافل ہیں، یعنی جس مہینے کی عظمت، فضیلت اور اہمیت کے بارے میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس غفلت سے اعراض کر رہے ہیں، یا اس مہینے کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، اس کو حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں۔ کس طور پر؟ بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ ہے، رجب جو گزر گیا شعبان سے پہلے، اور شعبان کے بعد جو رمضان کا مہینہ، ان دونوں مہینوں کے بیچ میں جو مہینہ ہے، لوگ اس مہینے سے غافل ہیں، اس مہینے کی فضیلت کو نہیں جانتے، اس کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ، یہ شعبان کا مہینہ، اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، یہ وہ مہینہ ہے، تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ، اس مہینے میں اعمال اللہ کے یہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ عملوں کو اللہ کے پاس پہنچانے کا۔ ہمارے اعمال، ہم جو کرتے ہیں، ہم جو اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، عمرہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ یہ نیکیاں، صرف نیکیاں نہیں پہنچتی ہیں، ہم جو فلم دیکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، ہم جو کسی کو گالی دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، برائی کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، حق تلفی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ دونوں اعمال، اچھے اور برے دونوں اعمال اللہ رب العالمین کے پاس اس مہینے میں پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اعمال اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے پاس عملوں کو پہنچایا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ جس وقت اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جائیں، اللہ تک انسانوں کا اعمال پہنچایا جائے تو میں روزے سے رہوں، تاکہ اللہ کو معلوم ہے فلاں بندہ روزے کی حالت میں، فلاں بندہ نماز کی حالت میں، فلاں بندہ نیک کام کی حالت میں۔ حدیث کی روشنی میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا بڑا اہتمام کیا ہے، اس مہینے کی طرف توجہ دی ہے، اور جس مہینے کی طرف آپ نے توجہ دی ہے، جس مہینے کے اندر آپ نے روزہ رکھنے کا، کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں بھی آپ کی طرح اس مہینے کو اہمیت دینا چاہیے، اور آپ کے توجہ دینے کی طرح ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اس حدیث سے بہت سارے
اسباق ملتے ہیں، بہت سارے دروس ملتے ہیں۔ یہ جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی ہے کہ آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اتنا نفلی روزہ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے، تو یہ روزہ محض روزہ نہیں ہے، روزہ محض روزہ نہیں ہے، روزہ عبادتوں کا سردار ہے، روزہ عظیم الشان عبادت ہے۔ علماء نے روزہ کے بارے میں لکھا ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے جس کے اندر دکھاوا نہیں ہے۔ روزہ کون سی عبادت؟ روزہ وہ عبادت ہے جس کے اندر دکھاوا نہیں ہے، جس کے اندر ریاکاری نہیں ہے۔ روزہ کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، روزہ کے اندر للہیت پائی جاتی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ بنی آدم کے جتنے اعمال ہیں سب ان کے لیے ہیں سوائے روزہ کے۔ حدیث پہ غور کریں، بنی آدم کے جتنے اعمال ہیں تمام کے تمام اعمال ان کے لیے ہیں، بنی آدم کے لیے ہیں، ان کی ذات کے لیے، ان کو نفع پہنچانے کے لیے۔ الا الصیام، سوائے روزہ کے، فإنہ لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے، یہ اخلاص ہے۔ بندہ روزہ کیوں رکھتا ہے؟ میرے لیے۔ دوسری روایات میں آیا ہے کہ بندہ کھانا اور پینا میرے لیے چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ جس وقت انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، گھر میں کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ کیوں ترک کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ کے اندر دکھاوا نہیں ہے، روزہ کے اندر ریاکاری نہیں ہے، سمعہ نہیں ہے، روزہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ بدلے میں یہ کہتا ہے کہ اس روزے کا میں بدلہ متعین نہیں کروں گا، بلا حساب جس قدر چاہوں گا روزے کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں روزہ رکھتے تھے، اور یہ روزہ معمولی عبادت نہیں ہے، روزہ ڈھال ہے روزہ دار کے لیے۔ روزے کی حالت میں انسان اچھے اعمال کرتا ہے، نہ صرف کھانا اور پانی سے اور ہم بستری سے بچتا ہے، بلکہ روزے کی حالت میں انسان نیکی کے کام کی طرف آتا ہے، خیر کی طرف رغبت رکھتا ہے اور برائیوں سے بچتا بھی ہے۔ دونوں فائدہ ہوتا ہے، ایک طرف وہ نیکی کی طرف آ رہا ہے، فرائض اور واجبات کو ادا کرتا ہے، نفلی عبادات کو بھی انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ برائی سے وہ بچتا بھی ہے، برائی سے بچتا ہے۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے کا جب ارادہ ہوتا ہے، خیال پیدا ہوتا ہے، گالی دینے کا، گناہ کرنے کا، برائی کرنے کا، روزہ ڈھال بن جاتا ہے، روکتا ہے۔ تم روزے کی حالت میں ہو، تم نے روزہ رکھا ہے، تم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، گالی نہ دو، برائی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ روزہ ڈھال ہے۔ اور بطور خاص شہوتوں کے لیے ڈھال ہے۔ انسان شہوت میں آ کر گناہ کا کام کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، بے حیائی کا کام کرتا ہے، حتیٰ کہ زناکاری میں واقع ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ ڈھال ہے شہوتوں کے لیے، آپ کو بے حیائی سے روزہ روکے گا، برائی سے روزہ روکے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ جو شخص شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، کیونکہ شادی کرنے سے، نکاح کرنے سے نظریں نیچی ہوتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاهٌ، جو شخص نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، خرچ نہیں ہے، مردانگی قوت نہیں ہے، نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ شخص روزہ رکھے۔ روزے کا کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاهٌ، یہ روزہ ڈھال ہے روزہ دار کے لیے، شہوت سے روزہ روکتا ہے، شہوت سے، خواہشات پہ چلنے نہیں دے گا، برائی کے راستے پر قدم لگائیں گے تو روزہ روکے گا، پیچھے پلٹائے گا، منع کرے گا اور برائی سے روکے گا۔ تو یہ روزہ معمولی چیز نہیں، عظیم الشان عبادت ہے۔
روزہ تمام بہت ساری خوبیوں کو جمع کرتا ہے اور بہت ساری برائیوں سے روزہ روکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، بکثرت روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین بے پناہ دیتا ہے۔ آپ ابھی جو حدیث سنے ہیں سنن نسائی کی، اس حدیث پر غور کریں تو بہت سارے فوائد ملتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ایک طرف تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا اہتمام کیا ہے، اس کی طرف توجہ دی ہے اور کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھا۔ تو اس بات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ بڑا عظیم ہے اور چونکہ رمضان سے متصل ہے، اس مہینے کے بعد فوراً رمضان آنے والا ہے۔ رمضان میں ہمیں اجتہاد کرنا ہے، بہت ساری محنت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، اپنے آپ کو تھکانا ہے، تو پھر اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے یہ مہینہ مقدمہ ہے، ایمانی طور پر، عملی طور پر اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جگانے کے لیے اور تیار کرنے کے لیے کہ ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے، رمضان میں جا کر عبادت کرنی ہے، رمضان پا لینے کے بعد اس میں ہمیں کثرت کے ساتھ عبادات کو انجام دینا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ مہینہ مقدمہ ہے اور ایمان اور عملی طور پر اپنے آپ کو ٹرین کرنے کا یا اپنے آپ کو تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی روزہ رکھتے تھے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور اس لیے بھی روزہ رکھتے تھے کہ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ روزہ ہی کا مہینہ ہے، اس لیے پہلے ہی سے روزے کی عادت ڈالنی ہے تاکہ شروع میں روزے کی جو مشقت ہے وہ ہم برداشت کر لیں، اور جب رمضان آئے تو چاشنی کے ساتھ، جیسے کہ پچھلے خطبہ میں آپ نے سنا ہے، عبادتوں کی لذت ہوتی ہے، جب آپ عبادت کرتے ہیں تو لذت ملتی ہے، شوق سے عبادت کرتے ہیں، اس لذت کو پانے کے لیے شعبان میں ہم اگر روزہ رکھتے ہیں اور مشقت برداشت کر لیتے ہیں تو رمضان میں جا کر ہمیں روزے کی کلفت اور مشقت معلوم نہیں ہوگی، بلکہ روزے کی لذت اور حلاوت معلوم ہوگی۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں آنے پر ہمارے جو اسلاف تھے خوش ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یہ شعبان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، تجارت چھوڑ دیتے تھے اور روزے کی طرف مائل ہو جاتے تھے اور تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے تھے، کیونکہ یہاں ابھی ہم کو تیار ہونا ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کام آنے والا ہے، کچھ کام ہے ہمارے سر پہ، کوئی پروگرام ہم نے بنایا ہے، کوئی منصوبہ ہم نے طے کیا ہے اور وہ منصوبہ آنے والا ہے، اس کے کچھ دن باقی ہیں، ہم اس کے قریب ہوتے ہیں تو ہم تیاری کرتے ہیں، ریہرسل کرتے ہیں۔ جیسے ٹورنامنٹ ہوتا ہے، کھلاڑی ٹورنامنٹ سے پہلے ریہرسل کرتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، سیکھتا ہے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور عملی طور پر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ تو ایک مہینہ آنے والا ہے، بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، اس مہینے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ذہنی طور پر، عملی طور پر، ایمانی طور پر، ہر اعتبار سے، تاکہ رمضان ہمیں بھاری معلوم نہ ہو، تاکہ رمضان ہمیں بوجھ معلوم نہ ہو۔ ہمارے اسلاف رمضان پانے کے لیے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان نصیب ہو جاتا خوب بندگی کرتے، رمضان گزر جاتا تو اللہ سے روزے کی اور عبادتوں کی مقبولیت کے لیے دعا کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان پانے کے لیے دعا کرتے ہیں، رمضان پانے کا شوق رکھتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جب رمضان پاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ بہت سے مسلمانوں کو آج رمضان بھاری معلوم ہوتا ہے، اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جس طریقے سے بے عملی مسلمانوں میں پھیل رہی ہے وہ رمضان کے موسم میں بھی دیکھنے کو ملتی۔ اچھے خاصے توانا ہیں، تندرست ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ کوئی عذر ہے، نہ بیماری ہے، نہ کوئی بہانہ ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ یہ بیماری عام ہو رہی ہے، گاؤں گاؤں عام ہو رہی ہے۔ پہلے آپ پورے مسلم محلے میں تلاش کرتے، مشکل سے کوئی
روزہ توڑنے والا ملتا تھا۔ اب آپ اپنے محلے کا جائزہ لیں، اپنی بستی کا، اپنے کیمپ کا جائزہ لیں، پتہ چلے گا تھوڑا آدمی، کچھ آدمی روزے سے ہے، بڑی تعداد میں لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ آگے انشاءاللہ جب خطبہ ہوگا تو بتاؤں گا کہ روزہ نہ رکھنے کا کیا انجام ہوتا ہے، ایک فریضہ عظیم عبادت ہے، اور فرض روزہ چھوڑنے کا کیا گناہ ہوتا ہے، میں انشاءاللہ آگے خطبہ میں بیان کروں گا۔ بہرکیف ابھی یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان پانے کے بعد بھی مسلمان بد نصیب ہی رہتے ہیں، رمضان کو مشقت سمجھتے ہیں اور رمضان میں روزہ توڑ کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے اسلاف رمضان کیا شعبان میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت کی میں بات کر رہا ہوں، نبی سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں روزہ رکھتے ہی تھے۔ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے استقبال رمضان کے طور پر شعبان کا اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اکثر روزہ رکھتے تھے۔ ہم رمضان نہیں سنبھال پاتے، ہم رمضان کا روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، بڑے افسوس کی بات۔ تو اس حدیث سے جہاں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس شعبان کے مہینے کی فضیلت ہے، اور فضیلت اس لیے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی طرف توجہ دی ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھا ہے، اور حکمت یہ بتائی ہے کہ بندوں کی اعمال اللہ کے حضور پہنچائے جاتے ہیں۔ بندوں کے اعمال اللہ کے جو حضور پہنچائے جاتے ہیں، ان کے 3 مراتب اور 3 درجے ہیں، 3 درجے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ روزانہ بندوں کی اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں 2 اوقات میں، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العصر۔ یہ 2 اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ جب فرشتے بندوں کے اعمال لے کر پہنچتے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے بندوں کو تو نے کس حال میں چھوڑا؟ فجر کے وقت جو فرشتے پہنچتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے بندوں کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کے آیا ہوں، نماز پڑھ رہے تھے بندے۔ جو فرشتے عصر کے وقت، صلاۃ العصر کے وقت اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے تم نے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں میں نے تیرے بندے کو نماز کی حالت میں چھوڑا۔ افسوس کی بات ہے آج کتنے لوگ ہوں گے جو فجر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں جس وقت اعمال نامہ اللہ کے حضور پہنچایا جاتا ہے، ہم عبادتوں میں مصروف ہوں گے، کتنے لوگ۔ یہ پہلا درجہ ہے جب بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسرا درجہ، اور ہفتہ واری اعتبار سے اللہ رب العالمین کے یہاں بندوں کے اعمال جمعرات اور سوموار، ان دونوں ایام میں تو اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور امتیوں کو تعلیم دی ہے کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرو۔ یہ ہفتہ واری روٹین، اور سالانہ اعتبار سے یہی مہینہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں۔ تو یہاں اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے حیا، اور اس پر بھی آپ نے خطبہ سماعت فرمایا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے حیا کرتے ہیں کہ جب محمد کا عمل اللہ کے حضور جائے تو محمد روزے کی حالت میں ہو۔ یہ حیا ہم میں سے کتنے لوگ اللہ سے حیا کرتے ہیں کہ عمل جس وقت ہمارا اللہ کے یہاں پہنچے تو ہم نیکی کی حالت میں ہو، نیک کام کر رہے ہوں، عبادات کو انجام دے رہے ہوں۔ یہ حیا اللہ سے کتنے لوگوں کے اندر اس کا شوق ہے؟ بلکہ ہم تو جس وقت ہمارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، حیا کیا ہم تو بے حیائی کے کام میں ہوتے ہوں گے، بے شرمی کے کام میں اور بے حیائی کے کام میں لگے ہوں گے۔ اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارے اعمال اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں، اس وقت ہمیں کس عالم میں ہونا چاہیے، اس ٹائم ہمیں کیا کر رہے ہونا چاہیے۔ اللہ سے حیا اپنے اندر پیدا کریں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے سے لوگ غافل ہیں، واقعی غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی سورۃ الانبیاء میں ذکر کیا، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ لوگ قیامت سے قریب ہو رہے ہیں، قیامت آنے والی ہے،
نزدیک آ گئی ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر غفلت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، ایمان کا تقاضا نہیں پورا کر رہے ہیں، اسلام کے راستے پر صحیح ڈھنگ سے چل نہیں رہے۔ غفلت کا ایک معنی جو اس حدیث سنن نسائی کی حدیث ہے، علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں جو شعبان کا مہینہ ہے، رجب میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اعمال کو ایجاد کر لیا، بہت سارے بدعات کو ایجاد کر لیا، خرافات کو ایجاد کر لیا، تو ایک طرف جو بندگی کر رہے ہیں وہ بندگی ہے نہیں۔ رجب کے بارے میں نے جو بدعات ہیں میں نے اس کے بارے میں بھی خطبہ دیا تھا کہ لوگوں نے ایسے ایسے عبادات کو انجام دیا جو اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو شعبان سے پہلے والا جو مہینہ ہے غلو کرتے ہیں، دوسری طرف شعبان کے جو بعد کا مہینہ رمضان کا مہینہ سمجھتے ہیں کہ یہی نیکی کا مہینہ ہے اور شعبان کو بیچ میں بھول جاتے ہیں، شعبان کو بیچ میں بھول جاتے ہیں، جبکہ یہ عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، لہذا ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس مہینے کی عظمت کو سمجھنا چاہیے اور اس مہینے کی عظمت کو بحال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی مہینے میں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اسی مہینے میں اپنے آپ کو عملی طور پر، یہ مہینہ ایک طرح سے ٹریننگ کے طور پر کام کرے گا۔ اس مہینے میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے ساتھ ساتھ آپ کی نیت اچھی ہوگی، آپ کے اندر خیر کی خوبی پیدا ہوگی، آپ روزے کے علاوہ 5 وقت کی نماز کے بھی پابند بنیں گے، آپ روزے کے علاوہ تلاوت کی طرف بھی آئیں گے، آپ روزے کے علاوہ ذکر بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، آپ بھلائی کا کام بھی کریں گے، صدقہ و خیرات بھی کریں گے، یعنی جو کام رمضان میں بعد میں کرنے والے ہیں ان کاموں کی طرف ابھی سے رغبت پیدا ہوگی اور ابھی سے اپنے آپ کو تیاری کریں گے۔ تو یہ مہینہ بڑا عظیم ہے، شعبان کا مہینہ۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزہ رکھا ہے، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دین پر عمل کرتے ہیں اور آپ کی سنت کو گلے لگاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی ہم زندہ کریں گے۔ اس مہینے میں اگر روزہ کثرت سے نہیں رکھ سکتے ہیں، کم از کم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ ہی سکتے ہیں، یا کم از کم ایام 20 کا 13، 14، 15 ایام 20 کا روزہ رکھ ہی سکتے ہیں۔ رمضان کے استقبال میں آخر میں روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، رمضان سے 1-2 دن پہلے، لیکن ایام 20 کا روزہ یا جو ہے سوموار اور جمعرات کا روزہ اور اسی طریقے سے شعبان کا اکثر روزہ جو حیثیت ہو، یا اگر فرض روزے ہمارے چھوٹے ہوئے ہیں ان روزوں کی قضا، خاص طور سے عورتوں کے جو روزے رمضان میں حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، ان روزوں کی قضا اس مہینے میں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان سے پہلے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کر پاتی تھی، تو شعبان کے مہینے میں سیدہ عائشہ روزوں کی قضا کرتی تھی۔ تو اس سنت کو ہمیں زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا کریں ابھی سے، باری الہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہمیں رمضان مل جائے، نصیب ہو جائے، ممکن ہے آنکھ بند ہو جائے، دھڑکن بند ہو جائے، ہاتھ اور پیر کام نہ کرے، اور اس جسم کے اندر جو روح رکھی ہے، جو پورے جسم کا نظام چلاتی ہے، اللہ اس جسم سے اس روح کو نکال لے، ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف رمضان کو پانے کی دعا کرتے تھے، اللہ سے دعا کریں اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ رمضان جب نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کثرت کے ساتھ بندگی کریں، اور رمضان جب گزر جائے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادتوں کی مقبولیت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں باری الہ ہمیں دین کے راستے پر چلا، ہمیں سنت کے راستے پر چلا، اور خاص طور سے جو لوگوں نے 15ویں شعبان کے تعلق سے جو بدعات ایجاد کر رکھی ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے جمعہ میں اس کی بات آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں باری الہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق دے، ہم سب لوگوں کو رمضان پانے کی توفیق دے، رمضان سے پہلے ہمارے ایمان کو جگا دے، باری الہ ہمارے اندر جو خامیاں تھیں تو ان خامیوں کو دور فرما دے، ہمارے ایمان کو زندہ کر دے، ہمارے دل کو زندہ کر دے، ہمارے اندر غیرت اور ہمارے اندر حمیت پیدا کر دے، اسلام کی غیرت پیدا کر دے، باری الہ ہمارے اندر جو سرد مہری ہے یا خاموشی ہے اس کو دور فرما دے، عملوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے، باری الہ رمضان پانے کی توفیق دے، جب رمضان پالیں تو عبادت کرنے کی توفیق دے، جب رمضان میں عبادت کر لیں تو ان عبادتوں کو تو اپنے فضل سے قبول فرما لے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔